اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت 21 سے 25 تک پہلے ہم تجوید پڑھیں گے اور پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی ربکم الذی خلقکم خلقکم والذین من قبلکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا
وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایو، اے، یا حرف ندا ہے. یا ایو زیادہ زور دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. یا ایو، اے. الناس لوگو، اس میں تمام لوگ مراد ہیں. اعبدو عبادت کرو. ربکم اپنے رب کی. الذی جس نے. خلقکم پیدا کیا تم کو. والذین اور ان لوگوں کو. من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تاکہ تم. تتقون تم بچ جاؤ. الذی وہ جس نے. جعل بنایا. لکم تمہارے لیے. الارض زمین کو. فراشن بچھونا یا فرش. والسماء اور آسمان. بناءً چھت. وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا. من السماء آسمان سے. ماءً پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا. بِهِ ساتھ اس کے. من الثمرات
پھلوں سے، پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ لیے اللہ کے، انداداً شریک، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس سے جو، نزلنا اتارا ہم نے، علی اوپر، عبدینا ہمارے بندے کے، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، مِن مِثلِہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکم اپنے گواہوں کو، مِن دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فَإِن لَم پھر اگر، فَإِن لَم پھر اگر نہ، لم نہ، تفعلوا تم کر سکو گے، ولن اور ہرگز نہیں، ولن تاکید کے لیے ہے، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو، وقودها ایندھن اس کا، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، للکافرین واسطے کافروں کے، وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، ان کہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا نیچے ان کے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقاً رزق، قولوا انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی وہ چیز جو، رزقنا
رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِہِ اس سے، متشابہہ ملتے جلتے، متشابہہ ملتے جلتے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جی اب اس کی کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی توحید کا پیغام دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی؟ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب لوگو، الناس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا، سٹارٹ میں متقین، پھر کافرین اور اس کے بعد منافقین کا۔ اب لوگوں کی کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں نا، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو مومنین کے لبادے میں ہوتے ہیں لیکن حقیقی مومن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ سب لوگوں کی طرف اللہ پاک پکارتے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام لوگ، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، کالے گورے، ہر طرح کے لوگوں کی طرف، تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اشارہ ہے۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ ذات، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ اب دیکھیں، ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی اس دنیا میں نہیں بھیج دیا۔ اب یہاں پہ ہماری زندگی کا مقصد بیان ہو رہا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اب اس عبادت میں ہر طرح کا جھکنا آ جاتا ہے۔ ایک تو جھکنا جو 5 ٹائم ہمیں حکم ہے کہ نماز کا حکم ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ، اور دوسرا وہ تمام اعمال کرو، وہ سب کچھ کرو، ہر لحاظ سے اعمال کے اعتبار سے بھی اس کے آگے جھکو جو اس نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت میں ہمارا محور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک خاص جو چیز ہے کہ جو لکھ لیں، جس کے بارے میں آگے بھی ابھی بات ہوگی، کہ ہمارا رب ہی ہمارا مطلوب، مقصود اور محبوب ہونا چاہیے۔ وہی مطلوب، وہی مقصود اور وہی محبوب ہونا چاہیے۔ اب ہم کیوں عبادت کریں اللہ کی؟ ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ کیوں کریں؟ دیکھیں، ہم کچھ بھی نہ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا۔ اب اگر وہ ہماری تخلیق میں کوئی کمی چھوڑ دیتا تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ الحمدللہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، مکمل تخلیق دی ہے۔ اگر وہ کچھ کمی کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے نا، جس نے بنایا، جس نے سب کچھ دیا، ساری نعمتیں دیں۔ سب سے بڑی نعمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اسلام سمجھ لیں کہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا چمچ میں رکھ کے کوئی چیز مل جانا، منہ میں ہونا چمچ، وہ حساب ہے کہ اسلام ہمیں ایسے ہی بائی برتھ مل گیا ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑی، لیکن اب ہمیں مسلم سے مومن بننے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تو میرے آگے جھک جاؤ، میری عبادت کرو، مجھے ہی اپنی محبتوں کا محور بنا لو۔ اب پھر آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اب ہوگا کیا کہ تم متقی بن جاؤ گے۔
تم بچ جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے۔ کس چیز سے بچ جاؤ گے؟ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اب دیکھیں، عبادات بھی اگر ہم اسی کی کریں، صرف عبادت ہم اسی کی کریں، ہر اس کا حکم مانیں، اس کے آگے ہم جھک جائیں، ہر لحاظ سے جھک جائیں، تو کیا ہوگا کہ ہم بچ جائیں گے، آخرت کے برے ٹھکانے سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اس کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ اب دیکھیں، اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں سکون آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بیمار کو کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کوئی مشکل میں ہو اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دل میں سکون آتا ہے نا۔ اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے کہ آج وہ بری آزمائش میں ہیں، اگر میں اس کا ساتھ دوں گا تو کل رب تعالیٰ میرا بھی ساتھ دے گا۔ آج کوئی بہت پریشانیوں میں ہے، میں اس کے پردے رکھوں گا تو کل اللہ میری بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے، بڑا اہم چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارنے والی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ایسا نہیں لگ رہا جیسے ایک ماں ہوتی ہے۔ اب ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، دنیا میں لے کے آتی ہے، پھر اس کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ بچے کو اچھے طریقے سے پالتی ہے، پوستی ہے، سب کچھ کرتی ہے، پھر اسے برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسے کہتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے، اس کے لیے بہت محنت کرتی ہے، اسے برائیوں سے بچاتی ہے، اسے پڑھائی کی طرف لگاتی ہے، کیوں؟ بڑا ہو کے وہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ اب اگر بچہ ایسا نہیں کرتا تو ماں کا دل کتنا دکھتا ہے، ہوتے نا؟ تو پھر دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو ہمارا بھی کیا کام ہے کہ ہم اس کی بندگی اپنا لیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے آگے جھک جائیں، تاکہ ہم بچ جائیں اس کی ناراضگی سے، آخرت کے عذاب سے۔ اب یہ بھی چیز ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا، جب ہم اللہ کی راہ میں لگتے ہیں، تو جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، بہت آزمائشیں آتی ہیں، صحت کی آزمائش آئے گی، مال کی آزمائش آئے گی، اولاد کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ بعض اوقات کوئی انسان بہت زیادہ اللہ کی راہ میں لگا ہوتا ہے، اس کی اولاد اتنی ہی بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، اب اسے ہر طرح سے تکلیف ہو رہی ہے، اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں دیکھو بہت اللہ کی بندی بنتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، پھر بھی ان پہ اتنے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ آزمائش، تکلیفیں، یہ محبت میں وہ کہہ لیں کہ محبوب کو پانے کی ایک شرط ہے کہ مشکلوں سے گزر کے آنا۔ ایزیلی تو کوئی چیز بھی آپ کو نہیں ملتی نا، دنیا کی حقیر محبت ہی دیکھ لیں، آپ کو اپنی محبوب چیز پانے کے لیے آپ کو مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تو کیا اللہ کی خاص محبت، اللہ کی جنت ہمیں ایسے ہی حاصل ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اپنے اندر تقویٰ لائیں، اللہ سے ڈریں اور اس کے رستے پہ آ جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، بچھونا بنایا۔ فراشن، بچھونا، یہاں پہ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے جہاں پہ زمین اور آسمان کی بڑی خوبصورتی بیان ہوئی ہے کہ زمین کو فرش کی طرح بنایا۔ اب دیکھیں، اگر ہم ایسے کسی خلا میں ہو، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، تو کیا؟ اب زمین فرش کی طرح ہے اور آسمان چھت کی طرح ہے، نیچے دیکھتے ہیں زمین ہے، اوپر دیکھتے ہیں آسمان ہے، کتنی خوبصورت تخلیق ہے۔ ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے نا، جیسے گھر ہے، زمین بھی ہے، چھت بھی ہے، آسمان کا یہاں پہ ذکر آیا تو یہ چھت کے حساب سے ہے کہ چھت ہے، جیسے ہمارے اوپر اللہ پاک نے چھت بنایا ہے، ایک توازن برقرار رکھا ہے۔ پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک وہاں پہ ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، مین چیز کہ جو ہماری نعمت ہے، ہماری بیسٹ تخلیق، انسان کو بہت خوبصورت بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر آ رہی ہے ان آیات میں، کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اس کی عبادت کریں، اس نے ہمیں تخلیق کیا، اس کے بعد اس نے ہمیں رہنے کے لیے بچھونا دیا، چھت دیا، فرش دیا اور آسمان دیا چھت کے طور پہ۔ پھر اس نے کیا کیا کہ مین
جو ہماری ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پانی. آسمان سے پانی نازل فرمایا. پھر اس پانی کے ذریعے نکالے وہاں سے کیا؟ پھل پیدا کیے. کوئی بھی پودا ہم لگاتے ہیں اگر اسے پانی نہیں ملتا تو وہ پھل یعنی رزق نہیں لاتا. چاہے وہ فصلیں ہیں، چاہے وہ ویسے پودے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، پانی مین چیز ہے. ہر چیز، انسان کی جو ابتدا ہے وہ بھی پانی سے ہی ہے. ہر چیز کے لیے بیسک چیز ہے پانی، واٹر. پانی کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی نعمتوں میں سے مین چیز ہے پانی. اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس میں سے پھلوں کو بطور رزق بنایا ہمارے لیے. اب اس میں پھل بھی ہیں اور باقی چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ پانی سے کیا کیا بنایا؟ پھل پیدا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی اور جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ تمام، ان تمام کی بیس، ان کی بنیاد، مین چیز پانی ہے. پانی کے بغیر یہ چیزیں نہیں بن سکتی. پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن شریک، حالانکہ تم جانتے ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہاں پہ آ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں؟ اس نے ہی تمہیں بنایا ہے، اس نے ہی تمہیں ایک چھت فراہم کی ہے، اس نے تمہیں ایک زمین فراہم کی ہے، بچھونا بنایا ہے، ایک گھر عطا فرمایا ہے. اس نے تمہیں پھر ایسے ہی بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے یہاں رہنے کے بندوبست کیے ہیں. ایک گھر میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی دی ہیں، پینے کے لیے پانی دیا ہے، کھانے کے لیے رزق دیا ہے. بس نہ تم شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اب دیکھیں یہ تھوڑی سخت چیز ہے، اسے اگر ہم سمجھیں تو علم کے بعد عبادت سے انکار نہیں کرنا. اب ہم نے جان لیا ہے، علم کے بعد عبادت سے انکار کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی اتنا کچھ اگر میں نے دیا تو میرے برابر کسی اور کو لا کھڑا کرتے ہو کہ مجھے اگر یہ چیز مل رہی ہے تو یہ کسی اور کی وجہ سے مل رہی ہے، تو یہ سب سے بڑا شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ تم جانتے بوجھتے بھی کہ یہ سب کچھ میں نے دیا تو میرے ساتھ دوسروں کو لا کھڑا کرتے ہو. تو جب انسان عبادت سے انکار کرتا ہے نا، اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو انسان اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. اس وقت وہ اپنے نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. ہم نے اپنے دل کو پاک صاف کر کے اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور بھرنا ہے. وہ پڑھا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اسی کا اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا ہے. اب 5 ٹائم جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو جب یہ آپ پڑھیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ آیت ذہن میں لے کے آئیں کہ اپنی تخلیق سے لے کے ہم کچھ نہ تھے. ایک خاتون ہوتی ہے نا، ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، کسی انسان کا کوئی زور نہیں ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں لا سکے. یہ اللہ کی شان ہے، اس کی عطا ہے کہ جو اللہ اس کے رحم میں ٹھہراتا ہے. انسان کی ابتدا کس طرح ہے؟ ایک گندے پانی کے ایک چھٹے سے، ایک قطرے سے. اور وہی انسان جب بڑا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد جو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، تو رب کو چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے یہ میں ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، تو مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نے سب کچھ دیا ہے. اے میرے بندو، اے لوگو، میری عبادت کرو. حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ یہ چیز ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کی تخلیق رب نے کی، اس کو سب کچھ عطا اللہ نے ہی فرمایا ہے. تو پھر کیوں کسی اور کے در پہ جائیں، کیوں کسی اور کی طرف دیکھیں؟ ہم صرف اپنے رب کی طرف لو لگائیں، یکسوئی اختیار کریں. تو یہ تھا لا الہ الا اللہ. اور آگے آ رہا ہے
اگلا جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، علی عبدنا، عبدنا ہمارے بندے، ہمارا بندہ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو اس چیز کون سی چیز؟ قرآن پاک، کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی صورت بنا کے اس جیسی۔ اب یہ ہم آیت اس وقت کے حساب سے بھی دیکھیں گے، اس پس منظر میں بھی دیکھیں گے جو ہم ابھی پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، کہ جو کافر تھے، کفار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے یہ تو قرآن کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹا کلام ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن پاک اپنے بندے پر۔ اب دیکھیں یہاں پہ عبدی نہ آیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اب جو مستشرقین ہیں اور غیر مذہب لوگ، کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اب کرسچنس کا زیادہ یہ یہاں اس کو پوائنٹ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اب یہاں پہ عبدی نہ آیا، نہ کا مطلب ہمارے، نہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، نہ مین ہمارے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ایک نہیں ہے، جو ہے نا اللہ کے بیٹے موجود ہیں عیسیٰ، دو کا ذکر ہے، حالانکہ نہیں، یہاں پہ فار رسپیکٹ، احترام کے لیے آیا ہے، احترام کے لیے، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے کے لیے، اپنے ہمارے بندے کے اوپر، ہمارا، نا کا میننگ ہوتا ہے ہمارا، عبدی بندہ، نا ہمارا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف احتراماً اشارہ ہے، رسپیکٹ کے طور پہ، ہمارے بندے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو ایک صورت ایسی بنا لو، ایک آیت ایسی بنا لو، اور یہ کھلا چیلنج تھا اس ٹائم، میں نے آپ کو جیسے وہاں بھی تفسیر میں یہ بتایا تھا کہ اس وقت کے جو عرب تھے ان کو اپنی زباندانی پہ بڑا ایمان تھا، بڑی مغروریت تھی کہ ہم جیسی زبان عربی میں فصاحت و بلاغت جیسی ہماری ہے ویسی کہیں کبھی کسی کی ہے ہی نہیں ہے، کہیں بھی کسی کی نہیں ہے، تو یہاں پہ ان کو چیلنج ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، ان کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے اس دور کے حساب سے تھے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ جب آئے تو اس وقت وہاں جادو ٹونے عام تھے، جادو، سحر، یہ چیزیں بہت عام تھیں، تو ان کو اسی قسم کے معجزات دیے گئے، جیسے لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس طرح کے ید بیدا، اس طرح کے ان کو معجزات ملے کہ جو اس ٹائم کے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت طب کا بڑا ماحول گرم تھا، طب کے بارے میں بہت زیادہ تھا، تو ان کو اس قسم کے معجزے دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ان عربوں میں زباندانی کا بڑا رواج تھا، کہ ہم ان کو بڑا اس چیز میں تھا کہ ہم عرب جو ہیں ہمیں اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کسی کے پاس نہیں ہے، تو معجزہ دیا گیا قرآن پاک کہ اے لوگو تم کچھ نہیں ہو، وہ اللہ ہے جس کی تخلیق ایسی پرفیکٹ ہے کہ ایسی چیز تم لوگ بنا ہی نہیں سکتے، تم لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا مان ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک عام انسان ہے اور یہ کلام بھی انہوں نے گھڑ لیا، تو نہیں، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند کیا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ جو نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف ہم لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اگر ہم محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پیچھے آیات میں لا الہ الا اللہ میں بیان ہوا کہ اللہ نے سب کو بنایا، سب کچھ دیا، اسی کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اور پھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں اللہ پاک اپنے بندے، اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوزیشن یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے رسول ہیں، اور ان کی گواہی کس چیز کی ہے ان پر؟ قرآن پاک کی۔ اب سورہ یاسین میں بھی آتا نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس میں قرآن پاک کی قسم لے کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہاں اللہ پاک خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے ان پر قرآن نازل کیا ہے۔ اگر
تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے تو تم ایسی صورت بنا لاؤ. اب مختلف سورہ مبارکہ میں، سورہ طور میں، سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے وہاں پہ کھلے چیلنجز بار بار آئے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. بعض جگہ پہ آتا ہے اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، بعض جگہوں پہ آ رہا ہے کہ اس جیسا ایک قرآن اور بنا لو. لیکن اس وقت لوگوں نے کوششیں بھی کی، ٹھیک ہے ہمارے لیے چیلنج ہے، ٹھیک ہے ہم بنا کے لائیں گے. وہ اکٹھے ہو گئے. آگے ہے نا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یعنی کہ گروپ بن جاؤ، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانتے ہو، سارے اکٹھے ہو کے، جن کو اپنی زبان پہ بہت مان ہے، بہت عبور ہے، وہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک صورت بنا لو. اور کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ بہت کوششیں بھی ہوئیں. وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے گروپنگ کی، کلاسز بنائیں اور بہت کوششیں کی کہ ہم ایک صورت بنا لیں. صورت کیا، وہ ایک آیت نہیں بنا سکے اس کے برابر. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے. پھر فرمایا پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا اپنے کلام پہ پختہ وہ کر کے فل، وہ اللہ پاک جیسے ایک ہم عام انسان بھی کہتے ہیں نا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، تم تو کر ہی نہیں سکتے. جب انسان کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے تب انسان کہتا ہے تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ تو میری کوالٹی ہے. ہم تو یہ حقیر مثال دے رہی ہوں نا عام بندوں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں پھر تم اگر نہ کر سکو گے ایسا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تم ایسا نہیں کر سکتے اور کر ہی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے. اب اگر نہیں کر سکتے، تم نے یہ کافرین کی طرف ہے نا اشارہ، جنہوں نے انکار کر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں. پھر قرآن کا بھی انکار کر دیا، کہا یہ تو اس محمد نے خود گھڑ لایا ہے، انہوں نے خود گھڑا ہوا، ان کا گھڑا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ تم ایسا، پھر انہیں جب چیلنج کہا کہ ہم بنا سکتے ہیں ایسی اور نہیں بنا سکے، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ پھر ڈرو کس سے، اپنے انجام سے، اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے. اب یہ ہم صرف ان کو نہ سمجھیں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، یہ آج کے بھی کافرین کی طرف اشارہ ہے. میں نے آپ کو وہاں بھی بتایا تھا، کافرہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جو اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی قرآن و سنت کا جو انکار کرے گا وہ سب اس میں آتے ہیں. ہم جانتے ہوئے بھی اگر کرتے ہیں تو اب وہ ہوتا ہے نا، اپنا جو ہوتا ہے نا اس پہ زیادہ آپ کو مان ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اسے سب کچھ علم ہے، وہ غلط کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ کرتا ہے تو ناراضگی زیادہ ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اوپر فرماتے ہیں نا کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، پھر بھی نہیں مان رہے، اور پھر بیچ میں سے میم میخیں نکالی جا رہی ہیں، نہیں یہ تو ایسے ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو اسی کا اپنا ہے. تو پھر فرمایا کہ تم کر ہی نہیں سکتے، ایسی کوئی صورت، کوئی آیت نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے. پھر ڈرو، ابھی بھی ٹائم ہے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہوں گے، انسان اور پتھر. انسانوں اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی وہ آگ. اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ والحجارہ کیا ہوگا، یہ جو گندک ہوتی ہے نا، گندک، اس کے پتھر ہوں گے. گندک اور سلفر جو بھڑکتی ہے، گندک کیا تیزاب، ذرا سا ڈل جائے بہت بھڑکتا ہے، وہ ان کے پتھر ہوں گے. اور ایسی بھڑکے گی آگ. عام آگ پھر کم ہوتی ہے، کہتے ہیں پتھروں کی جو آگ ہوتی ہے نا، پتھروں سے جو بھڑکائی جاتی ہے وہ شدید ترین ہوگی. پھر اس میں اور کون جلیں گے، انسان، لوگ. اب انسان کیسے انسان کے اوپر کیا کیا ہے، ہماری باڈی میں کیا کچھ ہے، ہماری باڈی میں بال ہیں، بال بہت شدت سے جل سکتے ہیں. پھر ہمارے اندر فیٹ ہے، چکنائی ہے. اب دیکھیں دیے جو جلائے جاتے ہیں وہ تیل سے جلائے جاتے ہیں، چربی پگھلے گی، اس سے آگ بھڑکے گی، بالوں سے آگ بھڑکے گی. پھر پیچھے کیا رہ جائیں گی، ہڈیاں. ہڈیوں میں کیا ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے. چونا جب پانی میں بھگوتے ہیں تو کتنے وہ شدید طریقے سے بھڑکتا ہے، بہت ہزاروں سینٹی گریڈ تک گرمائش ہوتی ہے اس کی.
اب انسانوں سے آگ، جب انسان پھینکے جا رہے ہوں گے تو ان سے اور آگ بھڑکے گی، پھر گندک کے پتھر ہوں گے. پھر امیجن کریں وہاں پہنچ، ذہن میں ایک بنائیں، آج چولہا جل رہا ہو، ہیٹر آن ہو، اس کے اوپر ہم یوں ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے نا. تو کیا کہ پورے انسان کو اٹھا کے ہی آگ میں پھینک دیا جائے؟ آگ بھی عام آگ نہیں، یہ شدید بھڑک رہی ہے، شدید آوازیں آ رہی ہیں اور انسان ڈالے جا رہے ہیں، پتھر بھڑک رہے ہیں. تو ڈر جائیں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے. اب یہ منظر جہنم کا تھوڑا سا کھینچ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان لوگوں کی آگے بات کر رہے ہیں کہ جو ماننے والے ہیں. اب یہ بڑا پیارا طریقہ آپ ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انکار کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے انجام کا، تو ساتھ ہی اپنے پیارے بندے جو ماننے والے ہیں ان کے انعامات کا بھی ذکر ہوگا کہ ان کے لیے کیا ہوگا. فرمایا خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغ ہیں، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. اب یہاں پہ جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. اب ایمان تو پتہ چل گیا نا سب کو، ایمان کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے، اس پر پختہ یقین رکھنا. اللہ نے تخلیق کیا ہے، سب نعمتیں، سب چیزیں اس نے دی ہیں، تو وہ یکتا ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے اور اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، قرآن معجزہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے. اب عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال، ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد ہے قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب نیک اعمال کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بیس قرآن اور سنت ہو اور ساتھ ہی خالص نیت ہو. وہ عمل قبول ہوگا کہ نیت اچھی ہے اور کس کے مطابق ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے نماز کا، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتے، یا ہمیں جو زکوٰۃ کا جتنا حساب بتایا گیا ہے ہم وہ اگر کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہم کر رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. عمل تو ہوگا، اپنی طرف سے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور ہماری نیت خالص ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنات، باغات ہیں. باغات. اب دیکھیں دنیا میں، عام حقیر دنیا میں ہمیں اچھا سا گھر حاصل ہو جاتا ہے جس کے باہر، جیسے کہ ہر خواتین کہتی ہیں ہمارا دل کرتا ہے اتنا پیارا سا گھر ہو، پیچھے باہر لان ہو، خوبصورت سی ہمارے باغ پودے لگے ہوئے ہوں، اچھی سی ہماری رہائش ہو، سب کچھ ہو، تو کتنا دل خوش ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہو. تو جو حقیقی مومنین ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ باغ نہیں، باغات ہوں گے. اب آگے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ان کے لیے باغات ہوں گی. جنات، جنت جو ہے نا وہ اس کا روٹ ہے جیم نون نون. جن میننگ ہے چھپا دینا، ڈھکے ہوئے. کس چیز سے ڈھکی ہوئی؟ درختوں سے، گرینری، خوبصورتی. اب پہلے آپ لے کے آئے تھے نا مائنڈ میں جہنم کا نقشہ کہ ایسا ہوگا، اب جنت میں چلے جائیں، پہنچ جائیں، مائنڈ میں بنائیں، ایک بنائیں جگہ کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، درخت ہی درخت ہیں، گرینری ہے، خوبصورتی. اب دیکھیں دل کرتے ہیں نا کبھی بڑے دل بے چین ہو، کہیں دور چلے جائیں جہاں گرینری ہو، گرینری کے ساتھ کیا ہو؟ پانی بھی ہو، دل کرتا ہے نا. پھر فرمایا جہاں کیا ہے؟ جنات ہیں، باغات ہیں، اور کیا ہے؟ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اب ہم تو مائنڈ میں عام نہر آئے گی نا، ہم نے عام نہر دیکھی ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جو نہریں ہوں وہ اوپر سے نیچے کو آ رہی ہوں یا سیدھی بہہ رہی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرش خوبصورت شیشے کے ہوں، ان کے نیچے پانی بہہ رہا ہو. کتنی خوبصورتی. ایسی جگہ چلے جانا، مائنڈ لے کے جائیں کہ صاف شفاف فرش ہے، اتنا پیارا جیسے مرر ہے، اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں
آس پاس گرینری ہے، نیچے پانی بہہ رہا ہے. اب نہریں بھی عام نہریں نہیں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہوں گی. اب شراب سے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شراب سے تو اللہ پاک نے منع کیا ہے. اب وہ کس قسم کی شراب کا منع کیا ہے وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے، اور یہاں کون سی شراب کی نہریں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، پاکیزہ نہریں ہوں گی، اور اتنی گرینری اور اتنی خوبصورتی ہوگی. پھر جب فرمایا کہ جب کبھی وہ جنتی رزق دیے جائیں گے، رزق دیے جائیں گے. اب رزق میں ہر طرح کا رزق آتا ہے، ہر طرح کا پاکیزہ رزق ہوگا. تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ تو اس جیسا ہی ہے جو رزق ہمیں پہلے دیا گیا، پہلے یعنی کہ دنیا میں دیا گیا. دنیا میں بھی ہم یہ چیز اب مثال لے لیں، چلیں آپ کو ایپل انشاءاللہ کھلایا جائے گا، انشاءاللہ جنت میں ایپلز دیے جائیں گے تو ہم کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا ہمیں دنیا میں ملا تھا. اب دیکھیں یہ انسانی ایک قسم کی وہ بھی ہے نا، ہماری نیچر بھی ہے کہ عموماً ہم کوئی ڈریس بھی دیکھتے ہیں تو کچھ ہاں یہ ڈریس میں نے وہاں بھی دیکھا تھا، یہ چیز میں نے پہلے کھائی ہوئی ہے، یہ میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے. وہاں بھی جنتی انشاءاللہ فوراً سے کہیں گے یہ تو ویسا ہی ہے کہ جیسا ہم نے اس سے پہلے یعنی دنیا میں کھایا ہوا ہے، دنیا میں دیکھا ہوا ہے. اب دیکھنے میں تو وہ ایسے ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے سائز میں فرق ہو یا زیادہ انشاءاللہ خوبصورت ہوں گے، لیکن ذائقہ چینج ہوگا. جنت کے پھل کا ذائقہ یہاں کے مقابلے میں بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھا ہوگا. اب گندم ہے، یہاں بھی ہم کھاتے ہیں روٹی، جو وہاں ملے گی اس کی لذت ہی اور ہوگی. یعنی کہ وہاں جو رزق دیا جائے گا، اب ہم فیملیئر ہیں نا یہاں کا جو کھا پی رہے ہیں اس حساب سے ہم عادی ہیں. جنت میں اسی سے ملتا جلتا ہماری خواہش کے مطابق ہماری جو ابھی روٹین بنی ہوئی ہے اس حساب سے انشاءاللہ دیا جائے گا، لیکن بہترین دیا جائے گا انشاءاللہ. تو انسان کہے گا کہ تو یہ تو اس سے ہی ملتے جلتی چیزیں ہیں. اب دیکھیں گھر بھی مل گیا، اتنی خوبصورت. آپ آئی لینڈ میں پہنچ گئے، دنیا کے آئی لینڈس جو ہیں جزیرے وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو ہم جسٹ ایک نقشہ دماغ میں بن رہا ہے کہ بہت خوبصورت گرینری کا ماحول ہے، فرش ہے، آس پاس نہریں بہہ رہی ہیں، خوبصورتی کا ماحول ہے، پھر من پسند پھل اور میوے بھی مل رہے ہیں، اتنا زبردست رزق مل رہا ہے. اب پھر انسان اکیلا ہوگا تو اسے کیا خواہش ہوگی کہ میرے ساتھ کوئی میرا پارٹنر بھی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ فرمایا لہم فیہا ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے. اب ازواج میں مرد اور عورت میاں بیوی دونوں آتے ہیں، صرف یہ نہیں یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ بیویاں ہوں گی، لیکن اس میں ازواج زوج جو ہے نا وہ اسپاؤس کی طرف اشارہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے دونوں کی طرف اشارہ ہے. پاکیزہ آگے کیا ہے؟ مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے پاکیزہ. اب جوڑوں میں جو ہے نا مرد اور عورت دونوں آتے ہیں. جنتی عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے اور پاکیزہ عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی. اور ان کی خوبصورتی آگے ڈیفائن ہوگی، بڑی اچھی آیات، بڑی زبردست آگے آتا ہے کہ کس قسم کی وہ ہوں گی. تو مین یہاں پہ جو کوالٹی بیان ہوئی ہے ازواج کی وہ ہے مطہرہ، طہر سے ہے، پاکیزہ. اب پاکی میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی آ جاتی ہے. اب سوچ لیں کیا ہمارا اندر پاک ہے؟ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم باہر سے اندر سے اتنے پاک صاف ہیں؟ ایک جگہ آتا ہے کہ جنتیوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں، ان میں کوئی آلائش نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی. تو اپنے دل ایسے بنانے ہیں، اپنے آپ کو اندر باہر سے اتنا پاک کرنا ہے کہ ہم بھی جنت میں انشاءاللہ جا سکیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا نا، جہنمی بھڑکتی آگ میں جل رہے ہوں گے اور جنتی انشاءاللہ جنت کے مزے لے رہے ہوں گے، تو کیا کہہ دیا جائے گا؟ جب مزوں میں ہوں گے جنتی صحیح، اس وقت کہا جائے گا کہ اب تمہارے لیے کوئی نیند نہیں، کوئی موت نہیں. موت کو لا کے قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب وہ وقت ایسا ہے نا، اتنی بڑی خبر مل جائے تو جنتی تو اسی ٹائم خوشی سے ہی مر جاتے اور جہنمی غم سے ہی مر جاتے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنتیوں پہ یہ انعام ہوگا کہ موت ہے ہی نہیں، جیتے رہو، خوشی سے جیو، خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، اپنے پسندیدہ جوڑوں کے ساتھ گھومو پھرو، ہر سہولت موجود۔ اور جہنمی غم کے طوفانوں تلے دبے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں انکار کیا قرآن و سنت کا، اچھے اعمال نہیں کیے، کہا یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جنتی جنتوں میں ہی رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہی رہیں گے، بھڑکتی آگ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پیاری جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔